کون سمجھے؟ اور اس میں پھر علی کی عظمت کو کون سمجھے؟ جاتے جاتے انہوں نے حدیث قصہ بھی سنا دی. توجہ ہے یا نہیں؟ اور حدیث قصہ میں کہا ساری کائنات میں نے بنائی ہے ان کے لیے جو چادر کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک صلوات تو پڑھ دیں. اب وارثان تطہیر کا نام لیا انہوں نے. وارثان تطہیر کتنے عظیم ہیں اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ آخر میں جبریل بیچارہ کہہ اٹھا، یہ بھی نہیں کون ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میں بھی ان میں کا چھٹا ہو جاؤں. اکونا سادسن، ہاں ان 5 میں میں چھٹا ہو جاؤں. یہ چھٹا ہو جاؤں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ کیا میں ان جیسا ہو جاؤں 6واں؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں ان کا چھٹا ہو جاؤں؟ امین وحی ہے، حامل وحی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہے کہ عند ذل عرش مکین، اللہ کے پاس رہتا ہے. مطاع ثم امین، اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے، اور اتنا امین ہے کہ اللہ نے امین وحی سے بنایا ہے. تو کہتا کیا ہے؟ میں ان کا چھٹا ہو جاؤں. ارے بھائی سید الملائکہ ہے، امین ہے، اور اللہ کا صحابی ہے، رسول کا نہیں. ہاں عند ذل عرش مکین، اللہ کا صحابی ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، لیکن ان عظمتوں کے باوجود اندر جانے کی اجازت لے رہا ہے. تو اجازت بھی کیا کہہ کر لی؟ کیا میں ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں؟ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے دیکھا کہ لفظ سادس جس کے معنی ہے چھٹا، پورے قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اصحاب کہف کے ذکر میں آ رہا ہے، وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. توجہ چاہتا ہوں. اصحاب کہف 5 تھے، ان میں ان کا چھٹا کتا تھا وفادار. جبریل سمجھ گیا سید الملائکہ ہو کے تو جا نہیں سکتا، متائن سمامین بن کے نہیں جا سکتا. اپنے آپ کو اتنا گرایا اس نے، اتنا ڈاؤن کیا، کہتا میں ان کا چھٹا بن کے تو جا سکتا ہوں. اب اللہ نے اجازت دی کہ اب جا سکتے ہو. چھٹے کا لفظ صرف اصحاب کہف کے اس وفادار کے لیے آیا ہے پورے قرآن میں. اب سمجھ میں بات آئی آپ کے؟ لوگ سمجھتے ہیں جی قلندر کا مطلب ہوتا ہے ملنگ. ارے قلندر عالم دوراں تھے، عالم دوراں، قرآن اور حدیث کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم. اب آپ کی سمجھ میں ان کا یہ شعر آیا؟ ہاں کہ حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، سرگروہ تمام رندانم. سارے ولیوں کا سردار میں کیوں ہوں؟
کہ سگے کوئے شیر یزداں، شیر یزداں کی گلی کا کتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب قلندر کا عرفان سمجھ میں آیا آپ کی؟ عزیزان محترم، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان ہستیوں کو پہچاننے کے لیے اللہ کا فضل چاہیے۔ ہر کہو مہ کی پہچان میں نہیں آتی، ورنہ روز کا آنے والا، پاس بیٹھنے والا، جھولا جھلانے والا، چکی چلانے والا کیوں پوچھ رہا ہے؟ معصوم ہے، فراڈ بھی نہیں کر سکتا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ یا رب من ہاؤلا تعطل کے سائے، یہ چادر کے نیچے ہیں کہاں؟ ارے جبریل تو روز آتا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون ہے؟ جبریل نے کہا مجھے پالنے والے کی قسم، پتہ تب چلتا ہے جب یہ الگ الگ ہو، جب چادر کے نیچے آ جائیں تو نور واحد بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون ہے۔ دیکھیے دوستو، وہ جو بلب جل رہا ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور جو یہ جل رہا ہے ذرا مجھے دیکھ کے بتائیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اس کی لائٹ اتنی تیز ہے کہ پیچھے سے بھی کچھ نظر نہیں آتا کیا ہے۔ یہ مصنوعی لائٹ ہے، اور جہاں 5 نور الہی منور ہوں، جبریل کی آنکھیں چندھی آ گئی۔ یا اللہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون کون بیٹھے؟ میری بات پہ غور ہے یا نہیں صاحب؟ اس لیے کہ لائٹ جب حد سے بڑھ جائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ بلبوں کو تو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں، لیکن بلبوں کی جو لائٹ زمین پہ آ رہی ہے آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کون سی لائٹ کس بلب کی؟ کیونکہ نیچے آ کر نور واحد ہو گیا، اب سمجھ میں نہیں آتا کس کس کی لائٹ ہے۔ ارے یہ مصنوعی بلب آپ کو پیچھے نہیں دیکھنے دیتا کہ پیچھے کیا ہے۔ کہاں ہے وہ ملا جو کہتا ہے کہ مباہلے میں جناب سیدہ پر کیا پادریوں کی نظر نہیں پڑی؟ ابے اندھے، تو اس معمولی روشنی کو تو دیکھ نہیں سکتا، اور امامت کے جو روشن اور پاورفل بلب پیغمبر نے آگے اٹھائے ہوئے تھے، عیسائیوں کی آنکھیں نہیں اندھی ہو گئی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ بات یہ ہے عزیزان محترم، عیسائیوں کو فخر تھا کہ کسی کے پاس ہماری مریم جیسی کوئی خاتون نہیں، یہی فخر۔ کسی کے پاس عیسیٰ جیسا کوئی بیٹا نہیں، یہی فخر تھا۔ اور سمجھتے تھے کہ رسول کا تو بیٹا ہے کوئی نہیں، اب دیکھیں کسے لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مرید ہی پیر کے بیٹے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو لے جائیں گے، نہائے دھوئے کٹنگ کرائی، ساری رات مدینے کے حمام کھلے رہے، نہا دھو کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے دیکھا ماشاءاللہ نہائے دھوئے بیٹھے ہیں،
کہا بڑے سونے لگ رہے ہو، ہاں بڑے سونے لگ رہے ہو. یہ کہہ کر کہا حسن بیٹا ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ، ابنا آنا کی آیت آئی ہے نا، آؤ تم بھی آؤ. ایک کو انگلی تھمائی، ایک کو گود میں اٹھایا، لے کر چلنے لگے. تو نہا دھو کے آنے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ دو ہیں میرے ابنا آنا، کہ یہ ابنا آنا اور ہم، کہ تم ابنا آنا یہیں بیٹھے رہو. بیٹھے رہو یہاں. اب لوگ کہتے ہیں پیغمبر کا بیٹا نہیں تھا اور اللہ نے کہا بیٹے لاؤ اپنے. تو پیغمبر نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. علی کے دروازے پر جا کر کہا بیٹے تو دے دو. توجہ ہے یہ نہیں؟ جی ہاں، علی سے بیٹے مانگ کر سنت قائم کر دی کہ علی سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں ہے، سنت ہے. توجہ ہے نا میرے محترم سے؟ تو یہ بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی؟ جبریل جو ہے اس نے اپنے آپ کو جب اتنا جھکا دیا کہ اپنے آپ کو سادس بنا دیا. میری بات پہ غور ہے نہیں؟ اب اللہ نے کہا سادس کا مطلب ہے چھٹا. گویا تم ان میں جا کے بھی چھٹے ہوئے رہو گے. صلوات پڑھ دیں بابا جی. توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ گھبرا گئے ہو تو بتا دو، ختم کر دوں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ ان ہستیوں کو پہچاننے کے لیے نہ زر کی ضرورت ہے نہ زور کی، نہ زر نہ زور. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے. ہاں ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے. میری بات پہ غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے. اور چھٹا کون سا تھا اصحاب کہف کا؟ بولو. اور یہ پہلا کتا ہے جو پاک ہو کے جنت میں جائے گا، کیونکہ نجس تو جنت میں جا نہیں سکتا. یہ نجس العین ہو کے کیوں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ کتے کی فطرت ہے بھونک کر اطلاع دینا. دشمن تلاش کرتا رہا اصحاب کہف کو، یہ پاس بیٹھا رہا، مگر اتنا سیانہ تھا کہ بیٹھا رہا غار میں مگر بھونکا نہیں. تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. علی کا منکر جو کتا ہوتا ہے نا، وہ پاگل کتا ہوتا ہے. اصحاب کہف کے کتے نے ایک درس ہمیں دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ اگر میں اپنی فطرت کو تبدیل کر کے وفاداری کا جوہر دکھاؤں
تو میں پاک ہو کے جنت میں جا سکتا ہوں. تو اگر اصحاب کا کتا پاک ہو کے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بقول قلندر سگے مرتضی ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوا کر جنت میں نہیں جا سکتے؟ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں. توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ یاد رکھیے عزیزان محترم کہ ان ہستیوں کے تعارف میں صرف ایک لفظ عرض کر کے میں اجازت لیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے خدائی اسمبلی جو قائم ہوئی جس کا نام ہے خانہ کعبہ،